سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ وصلى الله على النبي الكريم۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وحی کا جاری ہے کہ پیارے پیغمبر کو ابتدائے نبوت میں پہلی وحی جو ہوتی ہے وہ 3 باتوں کی ہوتی ہے، جس سے ان تینوں باتوں کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی اہم ہیں انسانوں کے لیے۔ کم از کم ان چیزوں سے غفلت تو نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہے عقیدہ توحید، عقیدہ فطرت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا جو حق ہے پہلا لوگوں پر، وہ یہی عقیدہ ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ دوسری اہم چیز تھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی۔ اس کی اہمیت کے متعلق بھی کچھ گزارشات پچھلے سبق میں عرض کی تھی۔ اور تیسری چیز جو ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، کہ اپنے ان لمحات کو یاد کرنا یہ امت کا حق ہے کہ جن لمحات میں انہوں نے اپنے رب کے ہاں پیش ہونا ہے کہ کیا کیسے گزار کر آئے۔ اپنی جو دی ہوئی عمر تھی یہ امانت تھی تمہارے پاس، اس کا ہر لمحہ امانت تھا۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، جن چیزوں کی کوشش میں لگا رہا اس چیز کا آج اسے بدلہ مل رہا ہے۔ اچھی کوشش تھی تو اچھا بدلہ ہے، اگر کوششیں غلط تھی تو ظاہر ہے نقصان والا بدلہ ملے گا۔ یہ تیسری وحی اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی ارشاد فرما دی، ان الساعۃ آتیۃ۔ ذکر قیامت، یاد اس دن کی، یہ کسی طرح بھی ذہنوں سے اگر اوجھل ہونے پائے تو سمجھ لیں کہ یہ میری زندگی کا لمحہ ناکام گزر رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ رب کریم اسے ان الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے، جس کی تیاری کرنی ہے اس سے تو غافل ہے، اور جس کی تیاری کرنے کے انہیں کہا نہیں کیا اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ رب کریم ہمیں شیطان کے واروں سے بچا کر رکھے، ان کم از کم 3 اہمیتوں سے ہم کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ اور جو ان 3 اہمیتوں سے کبھی بھی غافل نہیں رہتا، صبح و شام اسی تیاری میں ہے کہ میں نے آخرت کے سفر پر اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، میں چل رہا ہوں ایک شارع قیامت پر، قیامت کی سڑک پر چل رہا ہوں، میں کہیں بیٹھا ہوا نہیں، میں کسی گھر ٹھہرا ہوا نہیں، میرے کام تو بہت ہیں،
میرا سفر تو بڑا تیز ہے، بس ہر وقت انہی چیزوں میں لگا رہے گا تو زندگی کا سکون جو اسے ملے گا، جو اسے زندگی کی مٹھاس ملے گی، اس جیسی مٹھاس تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، مٹھاس کا اس لیے کہا کہ غم کے ساتھ بھائی مٹھاس کیسے ہوتی ہے؟ قیامت کا غم لگا رہے تو اس میں زندگی کی مٹھاس کیسے آئے گی؟ دیکھیں جی، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کا غم ایک ہی غم بن جائے نا، قیامت کا غم، اس کے باقی غم خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ کف اللہ ہم دنیا، باقی غم اس کے سارے مٹ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے باقی غموں سے تو جان چھوٹی نا، زندگی کی مٹھاس تو آ گئی، مزہ تو آ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ اور کچھ دعائیں آپ کو یاد کرائی تھیں، وہ دعائیں بھی یاد کیا کریں، اور خصوصاً انبیاء کرام نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھا کریں اور مانگا کریں۔ وہ ورد بھی ہیں، ذکر بھی ہیں، اور یاد کی چیزیں بھی ہیں۔ قرآن پاک میں انبیاء کی بہت ساری دعائیں ہیں، اور ان کو بڑا اسپیشلی تحفہ سمجھ کر، جس طرح ایک حکیم ہے نا، وہ ایک نسخہ بناتا ہے، ایک چیز ادھر سے ایک چیز ادھر سے چند چیزوں کا کمبینیشن تیار کرتا ہے، نسخہ بناتا ہے۔ تو انبیاء اکرام کی جو مانگی گئی دعائیں ہیں نا، یہ ایک تیار شدہ نسخے ہیں، آزمودہ اور مجرب روحانی نسخے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دعائیں مانگتے ہیں، اسی راہ پر رہنے کی دعائیں، کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں، ہمیشہ مانگتے رہیں۔ بہرحال یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو پہلی وحی میں ہوئی ہیں، ان سے غفلت تو کم از کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تین چیزیں یاد رکھنے والا انشاءاللہ ہر قسم کی غفلت سے مبرہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں گناہوں کا زہر بھرتا ہی بھرتا رہتا ہے۔ اس کی چاہت ہے، اس کا شوق ہے، اس کا کام ہے کہ مسلمانوں کو اور خصوصاً انسانوں کو ساروں کے دلوں میں یہ زہر بھرتا رہے، لیکن اس وقت وہ زہر نہیں بھر سکتا اذا ذکر اللہ، جب وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے تو پھر وہ اس وقت شیطان اس کے دل میں زہر نہیں بھر سکتا گناہوں کا، پھر اس کو لذت عجیب عجیب انداز کی اپنے رب کریم کی رحمتوں کی آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور لیکن جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں تو اس وقت شیطان کے لیے میدان صاف ہے، اس وقت وہ گناہوں کا زہر بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان تین چیزوں سے رب کریم سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ان سے غافل نہ ہونے دے۔ چنانچہ آج کے سبق میں اس تیسری بات کے اندر ایک چیز تھی اکاد اخفیھا، ذرا اس کی طرف توجہ فرمائیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، قیامت آ کر رہنے والی چیز ہے، قیامت ضرور آ کر رہے گی۔ اکاد اخفیھا، قیامت کب آئے گی؟ قریب ہے کہ میں اسے چھپا لیتا۔ اکاد اخفیھا، یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں، میں بندوں میں سے کسی کو میں نے نہیں بتایا، یہ میری چاہت ہے اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری چاہت ہے کہ میں بندوں پر ظاہر نہ کروں، میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں۔ کیوں جی؟ کہ امتحان کا تقاضا تو یہ ہے کہ نقل نہ دی جائے، کچھ دیا نہ جائے، امتحان تو تبھی ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ بندوں کا امتحان ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا زندگی کتنی باقی ہے، کتنی نیکیاں میں نے سمیٹنی ہے، کتنا جمع کرنا ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ اب امتحان میں مزہ آئے گا، اب یہ اپنے کمالات دکھائے، اب اپنا زور عبادت دکھائے، اب اپنا زور ذکر، اپنی زبان کا ذکر، اپنے جوارے کو بچانے کا زور دکھائے۔ کتنا کمال دکھاتا ہے، میں اللہ کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے۔ بس اسے اگر بتا دیا جائے بھائی کل تو نے جانا ہے، تو یہ ایک ہفتہ پہلے گناہ کرتا رہے گا، پھر آخر دن آ کر باتیں شروع کر دے گا، پھر یہ
امتحان نہیں رہے گا۔ اکاد اخفیہا، میں اسے چھپانا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عربی محاورہ چلتا ہے کلام عرب کے اندر، یہ عربی کسی بات کو چھپانا چاہتے ہیں نا تو اسے کہتے ہیں اکاد اخفیہا عن نفسی، میں اس کو اپنے آپ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے یہ عربی محاورے کے مطابق ہوگا۔ تفسیر المعانی میں بھی ہے، خازن میں بھی ہے، اکاد اخفیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب تھا کہ قیامت کو میں اپنے آپ سے چھپاتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپ سکتا تو نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے علاوہ اس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ یہ مبالغے کا طرز بیان ہے، یہ انداز بیان ہے۔ فرمایا اکاد فیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر جی کو اس کا بدلہ دیا جائے اس کی کوششوں کا۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، جو کچھ بھی اس نے کوششیں کی ہیں اس کا اس کو بدلہ دیا جائے۔ قیامت اس لیے قائم ہونی ہے میرے پیغمبر۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، سو کبھی بھی آپ کو کوئی روکنے نہ پائے اس قیامت کی تیاریوں سے۔ اس کا مطلب ہے قیامت کی تیاریوں سے روکنے والا شیطان ہر وقت تیار رہتا ہے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، اس قیامت کی تیاریوں سے تمہیں روکے نہیں وہ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی شیطان اور شیطان کے کارندے تمہیں کہیں دنیا میں مصروف کر کے، دنیا میں مشغول کر کے کہیں قیامت کی تیاریوں سے روک نہ دیں۔ دھیان کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں روزانہ یہ سوچنا ہوگا، توجہ کرنی ہوگی، یا کم از کم کسی دن تو یہ سوچنا ہوگا کہ آخر کفر نے لا یؤمن بہا، جو بھی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے نا جی۔ کفر کی ساری قوتیں ہیں، یعنی اگر قیامت کے دن پر کوئی یقین رکھتا ہو تو قیامت کے انصاف پر یقین نہیں رکھتا۔ جس طرح کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ کوئی بھی کافر قیامت پر یقین نہیں رکھتا، ان کے مقابلے میں جو مومن ہیں وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی کافر بھی قیامت پر پورا ایمان رکھنے کا جو حق ہے اس طرح رکھتا تو نہیں ہے، تو کافر روکے گا۔ یہ اشارہ اس بات کا ہے کافر ہمیں قیامت کی تیاریوں سے روکے گا۔ اس لیے بھائی کبھی کبھار تو چاہیے تو یہ کہ روزانہ، ورنہ کبھی کبھار تو یہ بندہ سوچ بھی لینا کہ کافر کتنا ایکٹیو ہو چکا ہے، کتنا وہ کوششوں میں ہے ہمیں غافل کرنے میں، کتنی کوششوں میں ہے۔ جب بندہ سوچے گا اچھا بھائی اس نے فلاں کام بھی ہمیں آخرت کی تیاریوں سے روکنے کے لیے کر رکھا ہے، فلاں کام بھی، اسی موبائل کو بھی اٹھا لینا، 3 4 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتا گزر جاتے ہیں، اسی طرح کے نہیں۔ تو یہ بھی اس نے ہمیں قیامت کی تیاریوں سے روکنے کے ہنر ایجاد کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ میں نے ایک دعا آپ کو یاد کرائی ہوئی ہے جی، وہ تو کم از کم ہم مانگ سکتے ہیں۔ کون سی جی؟ رہنمائی کی۔ اے اللہ ہماری رہنمائی کو خود کر۔ کون سی دعا ہے جی؟ اللہم انی اسألک الہدی، کسی کو یہی اتنا ہی آئے تو کافی ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ تجھ سے رہنمائی کا طالب ہوں، میری تو خود رہنمائی کر، میری خود تربیت کر۔ اتنا بڑا کفر آ گیا، اتنے بڑے ہتھ گنڈے آ گئے میری خوراکوں میں، میرے آب و ہوا میں، میرے دائیں بائیں ہر عرض کے میری گفتار و رفتار پر ان کے حملے ہو چکے ہیں، میرے اعصاب پر غالب آ چکا ہے کفر۔ اے اللہ تو خود میری تربیت فرما جی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ فرماتے ہیں دھیان کرنا، کافر روکنے آئے گا تمہیں قیامت کی تیاریوں سے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تمہیں روکنے نہ پائے ان قیامت کی تیاریوں سے جو کافر ایمان نہیں رکھتا قیامت پر۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ،
حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ بڑا پیارا معنی کرتے ہیں اپنی زبان میں، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ کافر تو اپنے مزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، فَتَرْدَا، تجھے بھی ٹپکا دے گا، یعنی تجھے بھی گمراہ کر دے گا، تجھے بھی برباد کر دے گا، تجھے بھی ہلاک کر دے گا۔ خود اپنے مزوں میں لگائے وہ تو تباہ ہے، لیکن تجھے بھی تباہ کر دے گا۔ بڑا پیارا معنی کرتے ہیں، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ کافر تو اپنے مزوں میں ہے، فَتَرْدَا، تجھے بھی وہ ٹپکا دے گا، لہذا دھیان کرنا قیامت کی تیاریوں سے۔ دیکھا جی، باتیں تو تین کی اور وارننگ ایک کی جاری کی۔ باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں تین ارشاد فرمائی، لیکن وارننگ ایک چیز کی بتا دی، توحید، نماز، قیامت، لیکن وارننگ کے طور پر فرمایا فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا۔ اس کا مطلب ہے کہ وارننگ اصل تو قیامت کی دینی ہے، کہ اگر قیامت کی تیاریوں میں کوئی لگا رہے تو کلمہ توحید سے بھی غافل نہیں ہوگا، نماز سے بھی غافل نہیں ہوگا۔ تیاری تو اسی کو کہتے ہیں، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَا۔ یہ پہلی وحی ختم ہوئی، اب اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے۔ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اے میرے اللہ، یہ میرا عصا ہے۔ جواب اتنا ہی کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ سوال اپنی تحقیق کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے۔ اللہ تحقیق کروانا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھ لے ہے عصا ایک دفعہ، کہ ایسا نہ ہو کہ سانپ کو تو نہیں پکڑے ہوئے، کیونکہ ابھی اس نے سانپ بننا ہے، تو کبھی اندھیرے میں، جگہ تو اندھیرے والی تھی نا، آگ لینے گئے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اندھیرے میں دیکھ لے ہے تو آپ کا اپنا سوٹا ہے، تو یہی عصا مبارک۔ قال ہی عصا، فرمایا اللہ ہے میرا عصا، اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی۔ کیا کہنے پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، پہلی وحی پر پہلے دن خود عمل کرنے لگ گئے۔ وحی کیا ہوئی تھی کہ میری باتیں میری یاد کے لیے کرنی ہے، بس عبادتوں کا خلاصہ یہ ہو کہ میری یاد گہری ہونی چاہیے، ہمیشہ میری فکر ہو، میری ہی یاد لگی رہے کہ میں اپنے اللہ سے کیسے ملوں، اپنے اللہ سے کیسے باتیں کروں، اپنے اللہ کو کیسے راضی کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہلی دفعہ شرف کلام نصیب ہو رہا تھا، تو اتنی لذت آ رہی تھی کہ پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باتوں کو لمبا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے تو پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے یہ میرا عصا ہے، اور اگلی ساری ہسٹری بتائی کہ مجھے پوری تحقیق ہے کہ یہ عصا ہے، میں نے اپنا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، اس کے میں کام بھی کرتا ہوں۔ یہ اگلی توضیح اس لیے کر دی تاکہ پوری تحقیق بتا دے کہ واقعی مجھے کنفرم ہے کہ یہ میرا عصا ہے۔ اتوکل علیہا، اے اللہ میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، ضرورت پڑتی ہو چلتے ہوئے ٹیک لگانا، بیٹھتے ہوئے ٹیک لگانا، مجھے جب بھی ضرورت پڑتا ہے اپنے آرام کے لیے اسے استعمال کرتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اے اللہ میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں۔ جس طرح بکریاں چرانے والے انہیں پتہ ہے کہ لمبی سے ڈنڈے انہیں رکھنے پڑتی ہو بڑی سی، تاکہ درختوں کے اوپر سے کوئی پتے جھاڑ کر نیچے گرائے تاکہ بکریاں آسانی سے کھا سکیں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اے اللہ اس کے کوئی اور بھی فائدے ہیں، مجھے یاد ہے اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قَالَ أَلْقِهَا يَا موسیٰ، اے موسیٰ اسے ڈالیے نا زمین پر۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جیسے ہی اسے نیچے ڈالا اچانک وہ ایک تیز بھاگنے والا سانپ بن گیا۔
فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، دوسری جگہ ہے ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا۔ تو اژدہا حیۃ کہتے ہیں جی پتلے سانپ کو، ثعبان کہتے ہیں بڑے سانپ کو۔ بھائی تھا تو بڑا سانپ لیکن دوڑنے میں پتلے سانپ جیسا تھا۔ دیکھیں جی جو یہ درندے ہوتے ہیں یہ خود بھی بڑے خوفناک نظر آتے ہیں، لیکن جب یہ بھاگنے دوڑنے لگ جائیں نا تو اور زیادہ خوفناک لگتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہیبت پہلے دکھائی۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یہ سانپ بن گیا جو تیز دوڑنے والا تھا۔ پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ کر جی بھاگ پڑے۔ بھئی سانپ ہے، اس سے تو بچنا چاہیے، تھا بھی اندھیرا، پہاڑ بھی ہو، اطراف میں کوئی پرسان حال بھی نہ ہو، اتنا بڑا اژدہا سامنے آ جائے تو کیا کرنا چاہیے جی؟ بچنا ہی چاہیے نا اس سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھاگے، اور دوسری طرف اہل و عیال تھے جی۔ اب آل و عیال کی بھی تو فکر ہوتی ہے، وہ بھی اکیلے کھڑے ہیں، اتنی بڑی دیو ہیکل چیز آ گئی ہے سامنے، ولم یعقب، اس لیے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، قال خذها ولا تخف، اسے دوبارہ پکڑ لیجیے اور ڈریے نہیں سے، اسے پکڑنا ہے بھاگنا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے پکڑا۔ اللہ فرماتے ہیں سنعیدها سیرتها الاولی، جیسے ہی آپ اسے پکڑیں گے ہم اسے لوٹائیں گے اس کی پہلی حالت پر، جیسے آپ پکڑیں گے اس کی پہلی شکل آ جائے گی۔ ہاتھ رکھا دوبارہ عصا بن گیا۔ اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کی طرف ملائیے میرے پیغمبر، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلے گا وہ سفید ہو کر بغیر کسی تکلیف اور بیماری کے۔ اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے رکھیے اور پھر اسے باہر نکالیے، او چمکنے والا ستارہ بن کر آئے گا، کأنها کوكب دری، گویا کہ یہ چمکنے والا ستارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ باہر نکالا جو اسی طرح چمک رہا تھا۔ اچھا جی ہاتھ صرف سفید نہیں ہو گیا تھا بلکہ چمک رہا تھا، کیونکہ سفید ہاتھ تو بعض اوقات جلد کی بیماری کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، برس کی بیماری سے بھی سفید ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسے نہیں ہوگا، من غیر سوء، جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا یہ بیمار ہاتھ نہیں ہے، بڑا کوئی عجیب چمکنے والا ہاتھ ہے۔ سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، یہ دوسرا معجزہ ہے میرے پیغمبر، لے جائیے۔ دو معجزے دکھائے پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، دوسری جگہ فرمایا سورہ القصص آیت نمبر 32 میں فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ دونوں برہان اور دلیل اور عجیب معجزے ہیں، یہ لے جائیے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، یہ معجزے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس لیے تاکہ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ اللہ کی نشانیاں قدرت کی تو اس سے بھی بڑی بڑی موجود ہیں، لہذا آپ کو یہ دو دکھا دیے، ان میں سے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تو عجائبات اور بھی زیادہ ہیں۔ واللہ عالم جی اللہ کے اپنی باتیں ہیں، اپنی قدرتیں ہیں، کتنی زیادہ ہوں گی، کتنے عجوبے قدرت کے موجود ہوں گے جی۔ اللہ فرماتے ان میں سے دو تمہیں دکھا دیے، لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی تمہیں دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، جائیے فرعون کی طرف میرے پیغمبر، انه طغى، وہ
سرکش بن چکا ہے۔ پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہی پوری ہوئی، معجزات دیکھ لیے سامنے۔ اچھا، اس دوران اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی سمجھائی، ایک نسخہ بھی دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ یا کسی بھی طرف جانا ہو، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دل مبارک تنگ ہو رہا ہے یا کچھ کسی کا روب غالب آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس وقت آپ کیا کریں؟ یہ دیکھیے سورۃ القصص سورۃ القصص 20واں پارہ آیت نمبر 32 جو ابھی آپ کو بتا رہا تھا، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، یہاں تک تو معجزے کا ذکر تھا۔ آگے فرمایا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، کہ آپ اپنے بازو کو، اپنے ہاتھ کو کسی کے روب آنے لگے نا تو اپنے دل پر رکھ لیجیے۔ آپ کا کسی کا روب آپ سے جاتا رہے گا، یعنی یہ ہاتھ ایک اس کا معجزہ یہ ہے کہ یہ چمک رہا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہی ہاتھ جب آپ اپنے دل پر رکھیں گے آپ کا دل بھی روشن ہو جائے گا، کسی کا ڈر بھی نہیں آنے پائے گا۔ ویسے بھی یہی ہے کہ کبھی کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے یا دل پریشان سا ہوتا ہے تو بندہ ویسے بھی دل پر ہی ہاتھ رکھتا ہے نا، لیکن یہ ایک طریقہ بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے کہ اگر آپ کو کوئی گھبراہٹ آنے لگے نا، یہی ہاتھ آپ کا رکھ لینا، اس گھبراہٹیں فوراً ختم ہو جائیں گی، کنفرم طور پر ختم ہو جائیں گی۔ پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ پہلی وحی میں یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا۔ اچھا جی، اب وحی ہو گئی ختم، بن گئے نبی پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، صاحب معجزات پیغمبر، پہلے دن ہی معجزات کی فہرست عطا ہو گئی ہے۔ اب ان کے آل و عیال بھی کھڑے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جا تو مصر میں رہے تھے، خیالات تو شاید یہ ہوں گے کہ وہاں جاؤں گا پہلے مقدمات کا سامنا ہوگا، کوئی مجھے دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا، ہزار باتیں ہوتی ہیں، لیکن اب تو دکھانا ہے جا کر اپنے آپ کو۔ پہلی دفعہ ملنا ہی انہی سے ہے جن سے نکل کر گئے تھے مصر چھوڑ کر، جن کے ساتھ دشمنی ہے، پہلے بات بھی انہی سے کرنی ہے، انہی کو جا کر تبلیغ کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، وہ بڑا سرکش بن چکا ہے، آپ نے اسی کے پاس جانا ہے۔ تو پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی وحی مزید ارشاد فرما دی۔ کیا فرمایا؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، قوم کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، بھائی کے لیے بھی دعا مانگ لی۔ قال ربی، فرمایا اے میرے رب، اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے میرا اللہ۔ رب اشرح لی صدری، یہ جو سینہ ہے نا جی، اس کا شرح صدر جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ شرح صدر یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہوتا ہے۔ اپنے دین کے لیے جب اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دے، کسی قسم کی گھبراہٹ ڈر نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس کا ہم سینہ کھول دیتے ہیں نا اپنے اسلام کے لیے، تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ روشنیوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نظر بڑی وسیع ہو جاتی ہے۔ فہو علی نور من ربی، اس کے پاس بڑی روشنیاں آ جاتی ہیں۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اے اللہ میرا یہ نبوت والا معاملہ میرے لیے آسان کر دے۔ جی، عبادات کی آسانی کے لیے دعا مانگنا، نبوت کے کاموں میں، تبلیغ کے کاموں میں آسانی کی دعا مانگنا، یہ اس سے تبلیغ دین بڑے آسان طریقے سے ہو جاتی ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے میرے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ زبان چلتے چلتے
تو توحید کے بیان میں کبھی رکنے نہ لگ جائے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یہ عقدے کا لفظ ہے جی، یہ لکنت بھی عربی کا لفظ ہے اور عقدہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ عقدہ تھا، اب واللہ عالم عقدہ کی صورت کیا تھی جی؟ صورتیں بہت ساری ہیں، ایک لکنت کا ہونا یہ بھی عقدہ کی ایک صورت ہے، انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی صورت تو اللہ نے ہمیں نہیں نہ بتائی کہ کون سی صورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پر کوئی عقدہ تھا، آمنا وصدقنا، اب یہ عقدہ تھا کیسے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، تو خواہ اس کے پیچھے پڑ جانا یہ کم از کم زوائد دین میں سے ہے۔ یہ دین نے ہماری ذمہ داری نہیں لگائی، خواہ نہ کسی چیز کا اقرار کرنا نہ کسی چیز کا انکار کرنا۔ اب ایک عقدہ کی صورت یہ ہے کہ لکنا، تو ایک عقدہ کی صورت یہ ہے کہ شہر کی تبدیلی کی وجہ سے زبان اور بولی میں فرق آ گیا ہو، اہل لغت جیسی لغت نہ بول سکنا، یہ بھی تو ایک عقدہ ہے۔ اور کوئی اہل لغت میں سے کوئی بندہ ہے بڑا صاف صاف بولنا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی وہی بندہ بڑا اٹک اٹک کر بول رہا ہوتا ہے، یہ بھی عقدہ ہے۔ طبیعت خراب ہوتی ہے یا کوئی ذہن پر پریشانیاں ہوتی ہیں تو بیان کرنے والا بھی بیان پورا نہیں کر سکتا، اور بعض یہ بھی عقدہ ہے۔ عقدہ کی ایک صورت چوتھی یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ ویسے فطرتی طور پر تیز بولنے پر قادر نہ ہو، اور کوئی اتنے تیز بولتے ہیں کہ بندہ دیکھنے کے لیے سننے کے لیے اسپیشل چاہتا ہے۔ ایک آدمی بڑا تیز بولتا ہے تو میرا دل ہے وہ کبھی بھی ملے تو میں اس کو سنتا رہوں، میں دیکھتا رہوں اللہ کی قدرت کو، بھائی اتنا تیز بولتا ہے۔ تیز بولنا بھی یہ بھی ایک عجیب چیز ہے، آہستہ آہستہ بولنا، بات بات میں اٹک جانا، یہ بھی جو ایک عقدہ ہوتا ہے۔ تو بھائی اللہ نے تو ہمیں نہیں نہ بتایا کہ عقدہ کون سا ہے، اس عقدہ کو ہم ایک صورت متعین کر کے اسی کے اوپر زور دینے لگ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو نہیں نہ اس کا مکلف بنایا، نہ قرآن میں چیز ہے نہ حدیث میں چیز ہے، تو خواہ جی اس کے اوپر اپنی طرف سے ایک صورت متعین کر دینا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ کا نام قرآن میں کہیں نہیں آیا، اتنا تو آیا نا کہ والدہ ماجدہ تھیں جنہوں نے آپ کو پانی میں رکھا، دریا کے حوالے کیا، اس پر تو ہمیں ایمان ہے کہ آپ کی والدہ تھی۔ اب ان کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، الف با جیم، جی بہت سارے نام ہو سکتے ہیں نا، اب ایک نام متعین کر کے پھر اس پر دلائل کی بارش اپنی طرف سے، نہ قرآن کے نہ حدیث کے، تو یہ زیب دیتا ہے جی، یہ زوائد اسلام میں سے ہے، نہ ضروریات اسلام سے، نہ ضروریات اہل سنت سے، نہ ضروریات قرآن و حدیث سے، نہ تفسیر کی ضروریات میں سے ہے، کسی کی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ عقدہ جو ہے کوئی بھی واللہ عالم تھا، بہرحال عقدہ ضرور تھا، یہ تو ماننا فرض ہے، عقدہ ضرور تھا۔ اس کی صورت کیا تھی جی؟ واللہ عالم، جی ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ پیارے موسیٰ، بعض اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے نا جی کہ آپ کی زبان پر لکنت آ گئی تھی، وہ اسرائیلی روایتیں ہیں کہ کوئلہ پڑا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کوئلہ کھا لیا، کیونکہ فرعون آیا نا جی، فرعون بیٹھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کو تھپڑ مار دیا، چھوٹے بچے تھے تو اس نے غصہ کیا کہ دیکھا نا یہ بنی اسرائیلی ہے، یہ میرے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو والدہ بنی تھی بی بی آسیہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتہ چلتا؟ اس نے کہا بچہ ہے، بڑا عقل مند ہے۔ کہا نہیں، اس کو نہیں پتہ چلتا۔ کہا یہ سونا پڑا ہے اور یہ کوئلے پڑے ہیں، اس کو اٹھا کر دو، سونے کو ہاتھ لگائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سونے کو ہاتھ لگانے لگے نا، جبریل امین آ گیا اور کوئلے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، کوئلہ اٹھا کر انہوں نے منہ میں ڈال دیا، اس لیے ان کی جلدی سے زبان جل گئی۔ تو یہ بھی مشہور ہے بھائی، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو یہ اسرائیلی روایتوں میں ہے بھائی، اسی وجہ سے لکنت آ گئی۔ ہم کیوں خواہ جی ایسی بات مانیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں مکلف ہی نہیں بنایا؟ بھائی کوئی لکنت ہو یا کوئی اور عقدہ کی صورت ہو، واللہ عالم، اللہ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا، انصاف کی باتوں کے پیچھے چلنا چاہیے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول۔ کیوں جی؟ یہ قوم کے لیے دعا مانگی، یفقہوا قولی، تاکہ اللہ میری بات کو پورا کا پورا سمجھ سکیں۔ عقدے میں بعض اوقات اپنا مفہوم اظہار معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا، اس کی کئی بھی صورتیں بن سکتی ہیں، بندہ کہنا کچھ چاہتا ہے اور زبان میں عقدہ آ جانے کی وجہ سے، کسی وجہ سے رکاوٹ آ جانے کی وجہ سے اظہار معافی ضمیر پورا
نہیں بیان کر سکتا، لہذا اگلا پھر سمجھ بھی نہیں سکتا یار آپ نے کیا کہا ہے۔ تو اے اللہ مجھے ایسی فصاحت عطا فرما کہ میں اظہار ما فی الضمیر پورا کر سکوں، میری باتیں صحیح سمجھ سکیں، یہ دعا مانگی۔ یفقہوا قولی، اے اللہ وہ میری بات سمجھ لے، وجعلنی وزیرا من اہلی، اے اللہ میرا وزیر بنا میرے اپنے رشتہ داروں میں سے، میرا ایک ساتھ چلنے والا، میرا بوجھ اٹھانے والا اے اللہ ایک بنا دے۔ ہارون اخی، اے اللہ میرا ہارون میرا بھائی ہے، ہارون میرا بھائی ہے، اب نور نبوت عطا ہو چکا ہے، تو آپ دعا میں بھی سلیکشن کر رہے ہیں ایسی شخصیت کی جو واقعی نبی بننے کے اہل تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کر دی، شرح صدر ہو چکا تھا، تو اب ان کی جو زبان سے الفاظ نکل رہے تھے بڑے قیمتی تھے۔ ہارون اخی، اے اللہ میرا بھائی ہارون، اشدد بہ ازری، اے اللہ اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر، واشرکہ فی امری، اے اللہ میری نبوت والے معاملے میں، تبلیغ والے معاملے میں اے اللہ اسے بھی شریک کر دے۔ ارسل الی ہارون، دوسری جگہ واضح فرمایا اے اللہ ہارون کی طرف بھی اسی طرح وہی بھیج، یعنی اسے بھی نبی بنا۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، اے اللہ تاکہ تیری پاکیاں ہم بہت زیادہ بیان کریں۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اے اللہ تیری یاد کو اور زیادہ پھیلا سکیں۔ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، حدیث پاک میں آیا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ یہ نہ کہتے اللہ جلدی قبول کر، ابھی قبول کر، نہ جنا دعائیں بندہ مانگ لے، اے اللہ جو تو قبول کرتا ہے وہ جو مجھے عطا ابھی کر دے گا، میرے لیے سٹا کر دے گا، یہ تیری اپنی رحمتوں کے فیصلے اچھے ہیں، میں سارے فیصلوں پر راضی ہوں، میں محتاج ہوں، اے اللہ مجھے مزید امتحان میں نہ ڈال۔ کوئی اور الفاظ استعمال کرے، یہ بھی نہ کہے کہ اے اللہ اگر تیری مرضی آئے تو قبول کر، نہیں تو نہ قبول کر، نہ اس سے بھی منع آیا، ورنہ تو بندہ محتاج بن کر تو مانگے نا جی، بے پرواہ ہو کر تو نہ مانگے، محتاج بن کر مانگے، اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، میری ضرورت یہ ہے، تو یہ عطا فرما، اس کو کوئی متبادل عطا فرما، جو بھی تو مجھے دے گا وہ بہتر ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں تو ساری مانگی، لیکن آخر میں فرمایا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، اے اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ یہ دعائیں واقعی ضرورت کے تحت میں نے مانگی ہیں، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے تجھ سے جو دعائیں مانگی ہیں ان کی مجھے ضرورت ہے، باقی تو سب کچھ ہمیں دیکھنے والا ہے، ہمارے آگے کیا ہے ہمارے پیچھے کیا ہے، ہم کتنا بیان کر سکیں گے کتنا نہیں کر سکیں گے، سارا تو ہی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، یہ جی پہلی وحی کے بعد دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی سی وحی کلام دوبارہ ارشاد فرما دی، اس کلام کا پہلا لفظ تو یہ تھا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے مانگا ہم نے سارا عطا کر دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی وحی ارشاد فرمائی، لمبی کلام سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مالا مال فرمایا، وہ کلام تقریباً ایک صفحے پر مشتمل ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں وما علینا الا البلاغ۔